23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 68۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم ان مرجعہم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہے، لَإِلَى الجحیم، البتہ جہنم کی طرف، انہم الفوا، بے شک انہوں نے پایا، آباءہم، اپنے آباء و اجداد کو، ضالین، گمراہ، فہم علی آثارہم، پس وہ ان کے نقش قدم پر، یرہون، بھاگے جا رہے ہیں۔ گزشتہ آیات پاک میں جہنمی لوگوں کا عذاب اللہ کریم نے ذکر فرمایا اور ان کے کھانے کے اور پینے کے بارے میں فرمایا کہ جہنم میں ان لوگوں کو کھانے اور پینے کے لیے کیا ملے گا؟ شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت ہوگا، پینے کے لیے کھولتا ہوا پانی، پیپ ملا ہوا پانی ان کو پلایا جائے گا۔ اور آج کی آیت مبارکہ میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لوٹنے کی جو جگہ ہے وہ شعلے مارنے والی آگ ہے۔ جب یہ لوگ آگ کے شعلوں میں چیخیں ماریں گے اور کہیں گے کہ بہت زیادہ گرمی ہے، تو ان جہنمی لوگوں کو زمہریرہ میں ڈالا جائے گا۔ زمہریر جہنم کا وہ طبقہ ہے جو سب سے زیادہ ٹھنڈا ہے، بہت ہی ٹھنڈک والا حصہ ہے زمہریر، وہاں ان لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ اور جب سردی سے تنگ آ جائیں گے، چونکہ وہاں بھی ٹھہر نہیں سکے گا انسان، اور پھر کہیں گے کہ اس سے گرمی اچھی ہے، واپس لے چلو اور اسی جہنم کی آگ ہی کے اندر۔ وہاں جاتے ہیں تو کہتے ہیں سردی اچھی تھی، اور زمہریر جہنم کے زمہریر والے طبقے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں گرمی اچھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں جہنم کے ہر طرح کے عذاب سے اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ ان جہنمی لوگوں کا لوٹنا جہنم کی طرف ہوگا، شعلے مارتی ہوئی آگ میں ان کو ڈالا جائے گا۔ اور اگلی آیت مبارکہ میں وجہ بیان کی کہ یہ ان لوگوں کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اندھی تقلید کیا کرتے تھے اپنے آباء و اجداد کی۔ اللہ نے عقل و شعور انسان کو دیا، اس عقل سے انہوں نے کچھ کام نہ لیا، نہ سوچا نہ سمجھا، بلکہ اندھے ہو کر اپنے آباء و اجداد کے راستے پر چل پڑے۔ رب کا قرآن فرماتا ہے وہ ان کے آباء و اجداد بیچارے خود گمراہ تھے۔ قرآن نے فرمایا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، ان کے آباء و اجداد ان کی عقل بھی نہیں تھی،
سمجھ بھی نہیں تھی اور نہ ہی وہ لوگ ہدایت یافتہ تھے۔ اس لیے جو ہدایت یافتہ نہ ہو، جنہیں دین کا معلوم نہ ہو، صرف رسم ماں باپ کی آباء و اجداد کی پوری نہ کی جائے، جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، کچھ بھی ہو جائے ہمارے باپ دادا کرتے آئے ہیں، اگرچہ قرآن کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہی کیوں نہ ہو، ضد میں آ کر ہم ان رسموں کو، بڑوں کی رسموں کو نہیں چھوڑتے۔ وہ بیچارے نہ سمجھی میں چلے گئے، اب تو ان کی قبروں کو آرام پہنچاؤ۔ اللہ کے بندو، آپ تو عقل والے ہو، اللہ نے عقل دی، شعور دیا، قرآن والے ہو آپ، حدیث والے ہو، آپ کے پاس علم ہے، اگر وہ بیچارے نہ سمجھی میں چلے گئے ایسے کام کر کے، ان کی قبر کو لازمی آگ سے ہی بھرنا ہے۔ اب تم سمجھدار ہو چکے ہو تو کم از کم ان کی قبروں کو نور سے بھر دو۔ اب قرآن والے کام کر دو، توبہ استغفار ان کے لیے کرو۔ ان لوگوں سے غلطی ہو گئی، اللہ جو بھی کرتے رہے، پیچھے ساری قوم کو گمراہ کر کے چلے گئے۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، ان کے آباء و اجداد اگرچہ عقل نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ تھے، قرآن کو سمجھنے والے تھے۔ ہاں اگر کسی کے آباء و اجداد ہدایت پر ہوں، ہدایت یافتہ ہوں، تو قرآن کا حکم ہے اپنے بڑوں کی پیروی کرو۔ اگر وہ قرآن والے ہیں اور شریعت کے مطابق چلنے والے لوگ تھے، قرآن کہتا ہے ان کی پیروی کرو۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو ان کے راستے کی جو میری طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ تو جو آباء و اجداد جن کے ایسے تھے، قرآن کہتا ہے ان کی ضرور پیروی کرو، لیکن جو نہ سمجھی میں کر کے چلے گئے، ضروری نہیں ہے کہ ان کی قبر کو مزید آگ سے بھرا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں بھی رسم و رواج کی بات آتی ہے تو یہی کہتے ہیں جی ہمارے بڑے یہ کرتے آئے ہیں، چاہے غلط کیا صحیح کیا، ہم نہیں چھوڑ سکتے بڑوں کے رواج کو۔ ضد نہ کرو، قرآن والے بن کر، حدیث والے بن کر سیدھا راستہ اختیار کرو۔ جو قرآن کہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہے، عقل و شعور والے لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، الحمدللہ اللہ نے عقل و شعور دیا ہے، سیدھا راستہ اختیار کرو۔ ماں باپ سے، آباء و اجداد سے، اگلی نسلوں سے جو ایسی غلطیاں ہو گئیں، اب ان کے لیے دعائے استغفار کرو۔ یہ نہیں کہ ان کے غلط راستے پہ ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ، قرآن اور حدیث کی مخالفت کرو، یہ عقل مندی نہیں ہے، یہ شعور نہیں ہے، بلکہ اپنی بھی آخرت خراب کرنی ہے، مزید ان کی قبر کے اندر بھی اور عذاب کو دعوت دینی ہے۔ ایک صاحب ملے اور اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ شادی کا واقعہ سنا رہے تھے کہ میری شادی پہ بڑا خرچہ ہوا۔ میں نے کہا کیا وجہ ہوئی؟ تو کہنے لگے کہ میری دادی اماں نے، دنیا میں ان کو بڑی خوشی تھی کہ میرے جیتے جی میرے پوتے کی شادی ہو جائے، لیکن دادی کو یہ خوشی نصیب نہ ہوئی۔ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے اس پوتے کی سب سے بڑا پوتا ہے اور اس کی خوب خوشی کرنی ہے، سب کو کہا تھا۔ اور کہنے لگا کہ 1 مہینے، جب دادی تو فوت ہو گئی، جب شادی کا وقت آیا تو 1 مہینے پہلے سے خوشیاں شروع ہو گئیں۔ جی کیا خوشیاں ہوئیں؟ ناچ گانے پہ اور اسی طریقے سے میوزک پہ یہ خوشیاں منانے لگے۔ پروگرام 1 مہینہ شروع کیا تاکہ دادی کی روح کو خوب عذاب پہنچے۔ اب یہ ہے دادی بیچاری اگر وصیت کر گئی ہے، خوشی تھی، بیچاری کو نہیں معلوم تھا، پرانے لوگ تھے، سادے لوگ تھے، اب ضروری ہے اللہ کے بندو اس کی قبر کو آگ سے بھرنا؟ تو کہنے لگے 10 سال پہلے کی بات ہے کہ 30 لاکھ اس دور میں خرچہ کیا ہم نے یہ ناچ گانے والوں کو، اور پوری رات جاگتے صرف کس لیے؟ دادی کی روح ناراض نہ ہو، دادی ناراض نہ ہو، وہ زندہ ہوتی تو وہ ایسا ہی کرتی۔
تو یاد رکھیں ایسی وصیتوں پر عمل کرنا جائز ہی نہیں ہے، ناجائز ہے۔ کوئی بھی ایسی وصیت کر کے چلا جائے، اس کی غیر شرعی وصیت کو ماننا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ناجائز اگر کرو گے تم بھی برابر کے گناہ گار ہو۔ اگر ان لوگوں نے نہ سمجھی میں کوئی کر بیٹھے ہیں، بیچارے علم کے کام تھے، قرآن سے دوری تھی، حدیث سے دوری تھی، آپ لوگوں کا ہمارا حق یہ نہیں بنتا کہ اب مزید ان کی قبر نہ بس وہ کہہ گئی، زبان سے کہہ گئی ہیں، اب پوری کرنی ہے جی، چاہے کچھ بھی ہو، ادھار لینا ہو، کچھ کرنا ہو، اب پورا کرنا ہے۔ تو خدا را ایسی نہ سمجھی میں اپنے آباء و اجداد کی قبروں کو آگ سے نہ بھرو۔ ہاں اگر وہی دادی اماں میں نے کہا یہی کہہ دیتی کہ 1,00,000 روپیہ بازار والی مسجد میں دے دینا، تو سارے سر کھرکنے لگ جلدے، وہ جی مسئلہ پوچھو تا پیچھے بھی سارے غریب ہیں، ان کے گھراں کچھ بھی نہیں ایسا کول۔ تو اب یہ حال ہے، اگر ایسی دینی وصیت ہوتی ہے تو پھر مسئلے یاد آ جاتے ہیں، اور اگر اس طریقے کا مسئلہ ہو پھر مسئلہ کسی نہ جی بس اس کی وصیت ہے، کچھ بھی ہے بھوکے مرسا لیکن وصیت دادی دی پوری کرنی ہے۔ تو اللہ کے بندو یہ باتیں آج ہمارے معاشرے میں ہیں کہ ماں باپ جو بھی بڑے کچھ کہہ گئے، ایسے ضدی لوگ ہیں، نہ جی کرنا ہے، قرآن حدیث 1,00,000 مرتبہ پڑھ کے سناؤ، اللہ کی قسم کوئی اثر نہیں کرتا۔ اس لیے جہنم کے نظارے اللہ نے بیان کیے، یہ میرے اور آپ کے لیے ہے تاکہ میں اور آپ عبرت حاصل کریں، نصیحت حاصل کریں۔ فرمایا ثم ان مرجعهم لإلی الجحیم، پھر بے شک ان کا لوٹنا ہے البتہ جہنم کی طرف۔ انہم الفوا آباءہم، وجہ اللہ نے بیان کی ان لوگوں کا ٹھکانہ جہنم کیوں ہوگا، بے شک اس لیے کہ انہم الفوا، بے شک انہوں نے پایا آباءہم، اپنے آباء و اجداد کو، ضالین، گمراہ، وہ لوگ گمراہ تھے، ان کے آباء و اجداد پیچھے انہوں نے بھی انہی کی پیروی کی، فہم علی آثارہم، پس وہ ان کے نقش قدم پر یہرعون، بھاگے جا رہے ہیں، کچھ سوچتے نہیں، عقل سے کام نہیں لیتے، بس جو کچھ باپ دادا نے کیا انہی راستے پہ چلتے ہیں۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور البتہ گمراہ ہو چکے ان سے پہلے اکثر الاولین، بہت سے اگلے لوگ۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، اس قرآن سے سچی بات کوئی بھی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس وقت بھی اکثریت لوگوں کی گمراہ تھی، اپنے باپ دادا کے راستے پہ چلے، یہاں تک کہ محمد الرسول اللہ کی بات کو بھی نہ مانا، کہنے لگے اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نئے آ گئے ہیں مسئلے لے کر، ہمارے آباء و اجداد تو ایسا کرتے تھے، انہوں نے اتنے خداؤں کو پوجا، ہم آپ کی بات مان کر ایک خدا کی بات نہیں مانتے، ہمارے آباء و اجداد جن کی پوجا کرتے تھے ہم تو ان کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ، اور البتہ تحقیق گمراہ ہو چکے ان سے پہلے، اسی وجہ سے اکثر الاولین، بہت سے اگلے لوگ۔ اس وقت بھی اکثریت گمراہ لوگوں کی تھی، آج بھی اکثریت گمراہ کی ہے، قیامت تک گمراہ لوگ زیادہ ہوں گے، نیک لوگ دین پہ چلنے والے کم ہوں گے، اکثریت قیامت تک لوگ گمراہ زیادہ ہوں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ،
اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجی فیہم ان میں بھی منذرین ڈرانے والے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اکثریت گمراہوں کی تھی، ہر دور میں اکثریت گمراہ ہی ہوں گے، تو کیا ان کو حق سے آگاہ کرنے کے لیے کوئی نہیں آیا؟ ان لوگوں کو حق بتانے والا کوئی نہیں تھا؟ کیا ان کی طرف پیغمبر نہیں آئے؟ تعلیمات پیغمبروں کی نہیں آئیں؟ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ۔ رب فرماتے ہیں ہم نے تو کوئی نہیں کسر چھوڑی، ہم تو بھیجتے ہی رہے ان لوگوں کے اندر، لیکن ان لوگوں نے نبیوں کا مذاق اڑایا، نبیوں کا مذاق اڑاتے تھے، نبیوں کو ستاتے تھے۔ اللہ کے پاک پیغمبر جب مکے میں گزرتے ایک دوسرے سے آنکھوں سے اشارے کرتے تھے، کہتے تھے دیکھو نا یہ وہی جا رہا ہے جو کہہ رہے ہیں کہ 360 کو نہ پوجو، ایک اللہ کو پوجو، آنکھوں سے اشارے کر کے ہنسی مذاق کرتے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے۔ فرمایا بھیجے تو ہم نے ہیں، اللہ فرماتے ہیں نبیوں کے وارث بھی آئے، ان لوگوں نے ہر دور میں ایسے لوگوں کا مذاق اڑایا، مذاق ہی اڑاتے رہے۔ بھلا اس ایک کے کہنے کی وجہ سے کہتے تھے ہم اپنے آباء و اجداد کا طریقہ چھوڑ دیں، ہم اپنے آباء و اجداد کا دین اس ایک کی وجہ سے چھوڑ دیں؟ ایسا ہم کبھی نہیں کر سکتے۔ جب انکار ان لوگوں کا بڑھتا ہی چلا گیا، رب نے فرمایا تم نے میرے نبیوں کے ساتھ مذاق اڑایا، دیکھ لو اب میں تمہارا حشر بھی کیا کرتا ہوں۔ پھر پہلی قوموں پہ رب نے فرمایا یقین نہ آئے تو پہلی قوموں کا حال دیکھ لو میں اللہ نے کیسے ان لوگوں کو تباہ کیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجے ان میں بھی ڈرانے والے ہیں۔ فَانظُرْ پس دیکھو تم کیف کان عاقبۃ المنذرین، کیسا انجام ہوا جن کو ڈرایا گیا تھا۔ قوم نوح کو دیکھو، قوم سمود کو، قوم عاد کو دیکھو، قوم لوط کو، اللہ کریم نے ان لوگوں کا کیا حشر کیا۔ الا عباد اللہ، مگر اللہ کے بندے المخلصین، مخلص لوگ، یہ لوگ مخلص بچ جائیں گے اللہ کے عذاب سے۔ قیامت تک مخلص بندہ بچتا رہے گا، جو اللہ کے دین کا انکار کرے گا اللہ کا عذاب اس پہ مسلط ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔